جب آپ کے پاس نمبر کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ نیچرلی ہے کوئی بھی بل آپ پاس کروا سکتے ہو. جب نمبر شارٹ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں وہاں پہ ایسے بل پاس ہوتے ہیں. لیکن آزاد صاحب نے 1996 میں جب وہ ہوم منسٹر تھے تب سے انہوں نے پہاڑیوں کی جو ہے وکالت جو ہے وہ شروع کر دی, کیونکہ 1991 میں جب آپ کا جو پہاڑیوں کا یہ جو جموں کشمیر کے اندر ان کی ریزرویشن کا ایشو بنا, تو جب وہاں پہ کہا کہ شیڈیول ٹرائب جو ہے وہ ان کمیونٹیز کو لانا ہے, اس میں پہاڑی نمبر 1 تھی. لیکن اس وقت ہمارے خلاف جو سازش کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے وہ ریپرزنٹیشن بنائی تھی, اور ریپرزنٹیشن کے سیکریٹریز ہیں, ان میں سے کچھ مرحوم ہو گئے لیکن کچھ ابھی بھی حیات میں اور کچھ تو الیکشنوں میں بھی آ چکے ہیں. ان سازشوں کے خلاف جب اس کے بعد آزاد صاحب نے باضابطہ جو ہے پہاڑیوں کے ایک وجود کے اوپر بات اور پہاڑیوں کے وجود کو مضبوط کرنے کی بات, انہوں نے شیڈیول ٹرائب سٹیٹس کو لے کر بھی پہاڑیوں کی وکالت کی ہے, اور اس سب کے متعلق جو ہے ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ریکارڈ یہاں پہ ہم نے جو بھی بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کا کمپلیٹ ریکارڈ موجود ہے, جو آپ کے سامنے ہمارے سینئر لیڈر جناب اشوک شرما صاحب جو وہ آپ کو کمپلیٹ تفصیلاً بتائیں گے کہ کون کون کہاں کہاں پہ پائے. تو اس کو کہنے کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف آزاد صاحب کی پاپولیرٹی سے جو ہے یہ سب لوگ جو ہے وہ انسیکیور ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس انسیکیورٹی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے غلط کمپین جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آزاد صاحب جو ہے ہمیشہ پہاڑیوں, انہوں نے آزاد صاحب نے کبھی بھی کاسٹ پالیٹکس, ریلیجن پالیٹکس یا ریجن پالیٹکس کی نہیں, انہوں نے ہمیشہ سب کو برابر لے چلنے کی بات کی ہے اور سب کے ساتھ یکمکت ایک جیسا سلوک کرنے کی بات کی ہے. اور وہی چیز جو ہے آزاد صاحب نے جموں کشمیر کے پورے ہندوستان میں اپنا لوہا اس بات پہ منایا ہوا, اور آزاد صاحب کی اس چیز سے ہر ایک آدمی واقف ہے. اسی لیے ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج اپنی ڈرٹی پالیٹکس کو اور چھوٹے سارے مفاد کے لیے ایک بھی بات جو ان کے پاس ثبوت کے طور پر ہے میڈیا کے سامنے ثابت کریں, نہیں تو وہ معافی مانگے کہ جو کمپین وہ غلط کر رہے ہیں. اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ننگا کر کے سامنے لانا چاہیے جو غلط کمپین کرتے ہیں. آزاد صاحب نے جو کام کیے وہ سب سامنے ہے. اب تفصیلاً جو ہے وہ آپ کے پاس جتنا بھی یہ ریکارڈ ہے یہ ہم آپ کو بھی پرووائڈ کریں گے. یہ سب میں گزارش کروں گا ہمارے اشوک کمار شرما صاحب سے جو کہ ہمارے اسٹیٹ ورکنگ کمیٹی کے DPAP کے ممبر بھی ہیں اور ہمارے پروونس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو تفصیل سے جو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں. اس وقت آج کے روز میں 37,000 ڈومیسائل بنے ہیں صرف چھوٹی سی تحصیل سانبا میں. وہ سارے باہر کے لوگ ہیں اور وہ زمینیں خرید رہے ہیں. 8500 رجسٹری وہاں ہو چکی ہے. تو یہ سارے لوگ باہر UP بہار دوسری جگہوں کے آئے ہمارے دیش کے لوگ ہیں, لیکن ہمارا حق کہاں جائے گا؟ ہمارے نوجوان کہاں؟ آج 1.5 لاکھ نوکری ہماری جو ہے وہ پوسٹیں اس ریاست سرکار کی کھادی ہیں, اور 1.5 لاکھ بچی ہمارا نوکری میں جا سکتا ہے. یہ فرسٹریشن ہے. آج ڈرگ مینس آپ دیکھ لیجیے ہر کونے میں ہے. اس کو کون روکے گا؟ وہ تبھی رک سکتی ہے کہ ہمارا نوکری کا حق, ہماری زمین کا حق, ہماری ریاست واپس آئے. اور ماتر ایک ہی انسان ہے جو ایک ٹالسٹ لیڈر ہماری ریاست کا اور انڈیا کا ہے, جو پارلیمنٹ میں جا کے اپنا سکہ بنوا سکتا ہے, ریاست کو واپس کر سکتا ہے. اور جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں, دیکھیں ایک اندھیرا پیدا کر رہے ہیں. 100 بار جھوٹ بولیں تو سچ لگتا ہے, لیکن ایک بات یقیناً ہے کہ آپ کوسوں میل اگر اندھیرا ہو, چھوٹا سا چراغ آپ جلا دیں تو روشنی کا باعث بنتا ہے. آؤ ہم سب مل کے وہ چراغ جلائیں, غلام نبی آزاد کو پارلیمنٹ میں بھیجیں اور وہ ہماری حق کی تلفی وہاں کرے. اور ان میں سے دوسرا کوئی ایک انسان نہیں ہے جو ایون اسمبلی میں بول کے اپنی حق کی تلفی کر سکتا ہے, اور یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ ہے, وہاں سے ہمیں حق نہیں لے سکتا. 6 کی 6 سیٹوں پہ پارٹی جو ہے اپنے امیدوار اتارے گی. سر 6 نہیں, ہماری ابھی کیونکہ لداخ میں تو ہم نے کوئی آرگنائزیشن بنائی نہیں ہے. 5 سیٹ سے, اور 5 میں 2 کا تو اناؤنس کیا ہے, اور ایک تو ہم لڑ نہیں پائیں گے جموں کا, کیونکہ کسی حالات کے پس منظر وہ سیٹ پہ ہم کر نہیں پائے. ابھی 2 سیٹ بچتی ہیں, اس میں دیکھیں کیونکہ الیکشن دور ہے. آہستہ آہستہ ہم تو وزن بات دیں کہ ساری سیٹ لڑنے کے تو ہماری ایفرٹ ہوگی ہم سب سے. جو اپوزیشن پارٹی اور جو لوگ وہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے نام سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ صاحب آزاد صاحب نے پہاڑیوں کی مخالفت کی ہے, لیکن یہ کاغذات جو آج آپ کو دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں.
صداقت جو ہے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ صداقت یہ ہے کہ غلام نبی آزاد جب انہوں نے ہمیں ہدایت کی، ہم یہاں پنچ میں بھی آپ کے یہاں آئے اور یہاں ہم نے پروٹیسٹ کیا، جس وقت تلوار لٹکی تھی کہ زمینیں خالی کر دو بھائی، مکان خالی کر دو، دکانیں خالی کر دو جو سرکاری زمین میں ہیں. کون سی پارٹی سامنے آئی جو اس وقت لوگوں کے حق کے لیے سامنے نہیں آئی؟ آج وہ کوئی بیان دیتے ہیں الٹا سیدھا. تو